نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ۔ مفتی صاحب، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کی بھی بڑی اہمیت ہے اور صدقہ فطر بھی لوگ نکالتے ہیں اور نکالنا چاہیے ہر کھاتے پیتے لوگوں پر۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے اور صفا آن لائن چینل کے ذریعے سے عوام لوگوں کے لیے کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے اور آج کے وقت میں صدقہ فطر کتنی رقم بنے گی؟ اچھا، یہ جو ہے دیکھیے، زکوٰۃ میں صدقہ فطر و قربانی میں دو بنیادی فرق ہے۔ فرق اول یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، مال کا بڑھنے والا ہونا شرط ہے، نمو شرط ہے، یعنی سونے چاندی ہی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، روپے پیسے ہی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، جانوروں میں ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن استعمالی سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو پہلی بنیادی شرط زکوٰۃ کے لیے کہ مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا، چاہے حقیقتاً بڑھتا ہوا نظر آئے، چاہے حکماً تقدیراً وہ بڑھوتری کی صفت پائی جاتی ہے۔ صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ آپ کی بنیادی ضرورت کے سوا اگر مال غیر نامی بھی نصاب کے بقدر ہے تو آپ کو صدقہ فطر دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، 5 افراد کے لیے ایک عدد فریز کام کرتی ہے، لیکن آپ نے اپنی شان و شوکت کے لیے 5 کمرے میں فریز لگا رکھی ہے۔ ایک کمرے میں اے سی ہو جائے اور اس سے کام چل جائے گا، ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، لیکن دکھلانے کے لیے ہر کمرے میں، ایک میں مطالعے کے لیے، ایک میں جو ہے سونے کے لیے، ایک میں مہمانوں سے بات کرنے کے لیے، یہ اسی طرح کی چیزیں جیسے گاڑی ہے، گھوڑا ہے، ضرورت کے بقدر تو ایک ہے، لیکن آپ نے ہر فرد کے لیے لے رکھی ہے خواہ مخواہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فریز ہے، اے سی ہے یا استعمال کی گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں مال نامی نہیں مانی گئی ہیں، یہ تو اس پر زکوٰۃ والی چیز تو ہے نہیں، لیکن اگر یہ بھی ضرورت سے زائد ہو تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کے پاس ضرورت کے بقدر فریز ہونے کے بعد مزید اگر ہے اور وہ فریز اتنی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ 612 گرام چاندی کے بقدر کی ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یعنی چاند رات والے دن میں اس کا مالک ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال بیتنا ضروری ہے، حولان حول شرط ہے، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال بیتنا ضروری نہیں ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال بیتنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کہ جو آپ نے مقدار کے تعلق سے پوچھا ہے، تو مقدار جو ہے بہت سارے لوگوں نے، آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 2.25 کلو، 2.25 کلو نہیں، 2.25 سیر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا یعنی موجودہ اوزان کے اعتبار سے کوئی 1 کلو 633 گرام بتاتا ہے۔ یہ ہم لوگ بالکل بچپن سے ہم لوگ 1 کلو 633 گرام یاد کیے ہوئے ہیں، اور بھی بعض لوگ اس سے کم بھی بتاتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، لیکن 2.25 کلو تو نہیں کوئی بتاتا۔ اب اس میں جو ہے مقدار وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جو یعنی کنٹرول ریٹ نہیں، جو بازار ریٹ ہے، جس ریٹ کا لیتے ہیں آپ، تو اس کے اعتبار سے آپ کے لیے، جیسے ہمارے شریعہ والوں نے 35 روپے کا اعلان کیا ہے، اور میرے خیال سے لکھنؤ میں اچھا گیہوں جو آتا ہے، اس اچھے گیہوں کی قیمت بھی 36 روپیہ کچھ پیسے میں ہوگی، 40 روپے سے زائد تو بنتا نہیں، آپ 35 دیجیے، 40 دیجیے، جو چاہے۔ اچھا، صدقہ فطر گھر کے ہر فرد جو چھوٹے بچے ہیں، ہاں، ان سب کی طرف، ہاں، ان کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے بہتر وقت کیا ہے صدقہ فطر کے لیے؟ صدقہ فطر دینا ہے تو رمضان میں یا رمضان کے آخری عشرے وغیرہ؟ نہیں، ایسا ہے کہ بھائی ویسے تو واجب تو اس دن ہوتا ہے، لیکن اگر چاہیں تو 2-3 دن پہلے دے دیں، کم سے کم افضل تو یہ ہے کہ
عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیں تو اچھا ہے، اور بھی پہلے دے دیں، بلکہ گیہوں کے مقابلے میں پیسہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ غلے کی ضرورت کے علاوہ کوئی دوسری ضرورت ہو تو وہ شکل میں دے سکتے ہیں۔ اگر آدمی بہت خوشحال ہے، وہ کھجور کی شکل میں دینا چاہتا ہے، کھجور کی قیمت دے دے، وہ بھی جائز ہے۔ کشمش کی قیمت دینا چاہتا ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ رمضان میں دے دے، وقت سے پہلے دے دے تو تاکہ ضرورت پوری ہو۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آل محمد صلی اللہ